جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی ایسے وقت پہ ہوئی جبکہ ظالم بادشاہ فرعون بچوں کو قتل کرا رہا تھا۔ نجومیوں نے خبر دی، اطلاع دی کہ ان دنوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے لیے، تیری بادشاہت کے لیے زوال پیدا ہوگا، تباہی کا سبب بنے گا، بربادی کا سبب بنے گا۔ ہزاروں لاکھوں بچہ پیدا ہوتے ہی قتل کرایا۔ السلام علیکم دوستوں، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اسلام کی اسکلی پر۔ آج کا بیان ہے حضرت مولانا قاری ممتانی صاحب کا۔ بیان کا ٹاپک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کا عظیم واقعہ۔ تو چلتے ہیں دوستوں، اس بیان کو پورا ساتھ مل کر کے سنتے ہیں تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام اگر پیدا بھی ہو تو دنیا میں نہ رہ سکے، ختم ہو جائے۔ گھر گھر دائیاں پھرتی تھی، حاملہ عورتوں کو تلاش کرتی تھی، پتہ رکھتی تھی کب بچہ پیدا ہوگا۔ ادھر بچہ پیدا ہوا اور ادھر پکڑ کر لے گئے، بادشاہ کے دربار میں جا کے قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ پاک کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے، وہ اس کی مخلوق کسی کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہوتی، وہ خود ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے سمجھا دیا، اطلاع کر دی کہ تم نے اپنے بچے کو کسی کی خبر نہیں دینی، کسی کو اطلاع نہیں دینی، بتانا نہیں ہے کسی کو، بلکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کیا کہ تم ایک لکڑی کا صندوق بنواؤ، اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر دریا میں ڈال دو۔ والدہ موسیٰ نے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے درخان کو لکڑی کی پیٹی بنانے کے لیے کہا، خود تو بیچاری نہیں جانتی تھی بنانا۔ ایسا بنا کے دے جس میں پانی نہ گھسے، بڑی مضبوط لکڑی ہو، بڑا صاف ستھرا ہو۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی مجبوری، درخان نے ناجائز فائدہ اٹھایا، کئی دن تک پوچھتا رہا تو کیا کرے گی، کس لیے بنوا رہی ہو؟ وہ تیری کوشش کی چھپانے کی، مگر والدہ موسیٰ مجبور ہو گئی بتانے پر، کیونکہ صندوق چا بنوانا تھا۔ کہ ایسا واقعہ ہے۔ درخان بے ایمان ہو گیا، انہوں نے کہا میں کیوں نہ انعام کماؤں، بادشاہ کو اطلاع دوں، مجھے انعام ملے گا، مجھے دولت ملے گی، یہ عورت تو چھپا رہی ہے، میں اطلاع کر دوں۔ یہ نہ سوچا کہ ایک عورت اپنے نور نظر کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے پیارے بیٹے کو اگر بچانا چاہتی ہے تو میرا اس میں کیا نقصان ہے، میرا کام مزدوری لینا ہے، صندوقچہ بنا کر کے دے دینا ہے۔ اس پر بس نہ کی، بادشاہ کے دربار میں گیا، اور بادشاہ کے درباریوں نے جب اسے روکا کہ کیا کام ہے تیرا، اس نے کہا میرا خاص بادشاہ سے کام ہے۔ انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ کہ تمہیں بتانے کا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میں نے ان کو بتا دیا تو یہ بادشاہ کو خبر کر دیں گے، میرا انعام مارا جائے گا، مجھے جو انعام ملنا ہے وہ یہ لوگ لے جائیں گے۔ اور یہ نہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جو سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اگر بچانے پہ آئے گا تو میں کیسے مراؤں گا۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سارے جہان کا خالق و مالک میں، پالنہار میں، رب میں، پیدا کرنے والا میں، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، زندگی دینے والا، مارنے والا، ختم کرنے والا میں ہوں، کوئی میرا اس معاملے میں شریک نہیں، کوئی میرا ساجی نہیں، کوئی میرا ہمسر نہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو گھٹانا، دن کا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، کوئی میرا شریک نہیں۔ درخان کو روکا درباریوں نے، پھر گیا، پھر اگلے دن گیا، پھر تیسرے دن گیا، درباری پوچھتے رہے کہ بتا تو صحیح۔ اس نے کہا نہیں، میرا بڑا اونچا کام ہے، خاص بات کر لی میں نے بادشاہ سے تاکہ میں جا کر خبر دوں اور وہ بچہ قتل ہو اور مجھے انعام ملے، اس انعام کا بیڑا غرق ہو، اس کے پیچھے نہ جانے کیا کیا ہم لوگ کرتے ہیں۔ کسی کا گلا کٹتا ہے تو کٹے، کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو،
किसी की जान जाती है तो जाए, हमारे पैसे बने। नकली दवा बनाने वालों ने कभी नहीं सोचा, जुल्म करने वाले डॉक्टरों ने कभी नहीं सोचा, हरामखोर अफसरों ने कभी नहीं सोचा हम क्या कर रहे हैं, क्या असर पड़ेगा, किस तरह इसका नतीजा निकलेगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, तेरा भी रब मैं, तेरे बाप दादा का भी रब मैं। अगर उनका पेट में पालता रहा तो मुझे अपनी किबरियाई की कसम, भूखा मैं तुझे भी नहीं मारूंगा। जुल्म ना कर, ज्यादती ना कर, हरामखोरी ना कर, किसी को पता चले या ना चले, तुझे कोई बड़ा अफसर पूछे या ना पूछे, हुकूमत तुझे कुछ कहे या ना कहे, और असल हुकूमत तो मेरी है। याद रख जब मैं पकड़ूंगा इन बत्शा रब्बिका लशदीद, जब मैं पकड़ूंगा छुड़ाने वाला तुझे कोई नहीं मिलेगा। तीसरे दिन पूछता कोशिश करता करता फिरौन के दरबार में पहुंच गया, बादशाह के दरबार में पहुंच गया, बादशाह से मुलाकात हुई। 3 दिन तक दरबारियों ने पूछा कि बात बता क्या है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, खास काम है, कोई बताने वाली बात है ही नहीं। जब फिरौन के पास पहुंचा, अल्लाह बड़ा बेनियाज है, फिरौन ने पूछा क्यों आया, क्या बात है। इशारे करता है, अल्लाह पाक ने जुबान गूंगी फरमा दी। मैं बचाने वाला बड़ा या तू मराने वाला बड़ा, मेरी मखलूक है, मेरा नबी है, मेरा पैगंबर है, मेरा रसूल है। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को समझाया था, वो मजबूरन तेरे पास आई, कमीने और जालिम शर्म ना आई, उसकी मजबूरी से नाजायज फायदा उठाने के लिए आ गया। अंदर पहुंचा, फिरौन पूछता कैसे आया, क्यों आया, जुबान गूंगी जवाब नहीं दे सकता। फिरौन ने अपने दरबारियों को बुला के कहा तुमने इस गधे को अंदर क्यों आने दिया जो यहाँ पे बकवास करता है, मजाक करता है। उसने कहा बाहर लेकर के इसकी लतरेशन करो। और मुलाजिम चपड़ासी वगैरह जो थे पकड़ के बाहर ले गए, दे सर में जूता दे, अब हम तेरे से 3 दिन हो गए पूछ रहे थे, बता क्या काम है, बता क्या काम है, बकवास करता है। अब बादशाह को जाकर के परेशान किया, मार मार के खोपड़ी गंजी कर दी। उधर वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम आई तो दरखान मिला नहीं, फिर आई फिर मिला कि वो मेरा तुमने बक्सा तैयार नहीं किया। मैंने कहा बक्सा तो तैयार मैं कर रहा हूं और तैयारी हुआ रखा है। वो बच्चा कैसा है, किस शक्ल का है, किस सूरत का है। उन्होंने कहा तू धनिया लेता है, तुझे क्या लेना, तेरा क्या मतलब। और पैसे ले, बक्सा दे, संदूक से तैयार किया है तो दे, वरना दरखान मारेगा, ये सारी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। आजकल भी किसी पे काम कराने जाओ ना काम करके देगा, 50 चक्कर लगवाएगा, और जब देखेगा कि इनकी शादी की तारीख बिल्कुल सर पे आ गई, इन्होंने फर्नीचर वो देना ही देना है, ओ मियां फालतू गल करने की लोड़ कोई नहीं, किसी और को जाके बनवा ले। ये वही नस्ल चली आ रही है। जेवर देने वाला सुनार, कपड़े सीने वाला दर्जी, फर्नीचर तैयार करने वाला दरखान, इतने यानी इस बात को गुनाह नहीं समझते, झूठ बोलने को, गलत वादा करने को गुनाह नहीं समझते। हालांकि इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 3 निशानी, सबसे पहली निशानी ये है इज़ा वादा खिलाफा, जब भी वादा करेगा उसके खिलाफ करेगा, झूठ बोलता रहेगा यूं ही, शाम को आना, कल को आना, सुबह को आना, फिर आना फिर आना। बाज़ आदमी जो ये काम करते होंगे बेचारे नाराज हो रहे होंगे, सारी जिंदगी कुरान सुना, ये कुरान कौन सा आया जो हमारे पीछे पड़ गया। सबका जिक्र है कुरान में, मौलवी बदमाशी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत मसले बयान करते हैं, पीर गलत कार्य, सबका जिक्र कुरान में है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा कहने लगी मेरा बक्सा तैयार कर। उन्होंने कहा कल ले जाना। वो इनाम की जो हविस थी ना, वो ख्वाहिश अभी बुझी नहीं, सर में खल्ले भी लग चुके, जूतियां भी पड़ चुकी, मगर बाद नहीं आया। फिर गया अगले दिन कि कल मुझे पता नहीं हो क्या गया, मेरी जुबान में क्या हो गया था, आज तो मैं ठीक ठाक बोल रहा। अल्लाह की कुदरत देखो, वहां सिर्फ वहां गुंगा रहा, बाहर जब सर में खल्ले लगे ठीक ठाक हो गया, जूते सर में पड़े तो ठीक हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के साथ भी बात ठीक ठाक करता है, अपने घर वालों से भी बातें सही कर रहा है, लेकिन दूसरे दिन कोशिश करके फिर पहुंचा। फिर उन कहने लगा हाँ कैसे, फिर गुंगा फिर गुंगा। फिर उन्होंने बुला करके कहा कि तुमने क्या मजाक बना रखा है, मैं वैसे परेशान हूं,
اطلاع ملی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آنے والا ہے، میری تو ویسے جان رات دن پریشانی میں ہے، تم اس کو کیوں اندر آنے دیتے ہو؟ اس نے اٹھا کر ان درباریوں کو ہی معطل کر دیا کہ تمہیں اس کی کھوپڑی مانجنے کا ڈھنگ نہیں آتا، کوئی اور پارٹیاں پیدا کرو۔ پھر بڑا باہر آ کر کے پھر بولنے لگ گیا۔ یاد رکھو یہ زبان بھی، یہ آنکھ بھی، یہ ہاتھ بھی، یہ پیر بھی، یہ سب اللہ کے اختیار ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بھی بولے گی، ہاتھ بھی بولیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ پاک قرآن کریم میں کہتا ہے ہاتھوں سے جو حرکت کرتے ہو، یہ ہاتھ بھی قیامت کے دن بول کے گواہی دے گا، مجھ سے قرآن پکڑا کرتا تھا یا لوگوں کی دھی بیٹیوں کے ہاتھ پکڑا کرتا تھا۔ پیر بول کر گواہی دیں گے، ہم سے مسجد کی طرف چل کے جایا کرتا تھا یا تماشے کی طرف جایا کرتا تھا، فلم کی طرف جایا کرتا تھا، آنکھیں بول کے گواہی دیں گی، ہم سے قرآن دیکھا کرتا تھا یا لوگوں کی دھی بہنوں کو ٹہلا کرتا تھا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ زبان بھی گواہی دے گی، مجھ سے کلمہ پڑھا کرتا تھا، مجھ سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، مجھ سے استغفار کیا کرتا تھا، مجھ سے تیسرے کلمے کا ورد کیا کرتا تھا، مجھ سے قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔ زبان خود بول کے بتائے گی، کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، ہر وقت مجھ سے کنجریوں کے گیت گایا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں پھر آئی، پریشان ہے، خیر جب دو تین دفعہ اس کی کھوپڑی مانجی گئی، پٹائی ہوئی، صندوقچہ بنا کر کے تو دے دیا، انعام کی پھر بھی بیچارے کو بڑی تمنا رہی کہ میرا انعام مارا گیا، مجھے انعام ملنا چاہیے تھا، اس کا بچہ قتل ہوتا مجھے انعام ملتا۔ چنانچہ والدہ موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوقچے میں لٹا کر صندوقچہ بند کر کے دریائے نیل میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ، اللہ پاک اگر فرعون سے بچانا چاہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ظالم بادشاہ کے قتل سے بچانا چاہتے ہیں، تو یہ کون سی تسلی کی بات تھی والدہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ دریا میں پھینک دو، وہاں بھی تو خطرات ہیں، ڈوب جانے کا خطرہ، مر جانے کا خطرہ، جانوروں کے کھا جانے کا خطرہ، کسی کے پکڑنے کا خطرہ۔ ایک خطرے سے بچا کر سینکڑوں خطرات کے حوالے کرنا، سینکڑوں پریشانیوں کے حوالے کرنا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ نے جو اشارہ فرمایا، اللہ نے جو القاء فرمایا، اللہ نے دیا، اس کو پورا کیا۔ او میرے رب، بچے یا نہ بچے، جائے یا رہے، مجھے تو تیری مرضی منظور ہے، تیرا کہنا مجھے منظور ہے۔ اگرچہ میرا چاند جیسا بچہ نور نظر ہے، لختے جگر ہے، میرا پیارا بیٹا ہے، پر میں تیرے حکم کو پورا کرتی ہوں۔ اگر تم میں سے کوئی ہوتا یا میں ہی ہوتا تو کہتا نہیں جی، اتنی دفعہ استغفار کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے کہ دیگ پکا کر چاولوں کی نیاز لگا دیں گے، خیرات کر دیں گے، لیکن یہ تو کوئی عقل مندی نہیں کہ بچے کو دریا میں پھینکنا۔ وہاں والدہ موسیٰ نے یکسر اللہ پاک جل شانہ کے حکم کو پورا کر دیا، پرواہ نہ کی کہ آگے ہوگا کیا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے والدہ موسیٰ، میرا تجھ سے وعدہ ہے، میں تیرا دودھ تیرے بچے کو پلواؤں گا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ میرا وعدہ ہے، میں تجھے، تو میرے حکم سے بچے کو جب دریا میں ڈال دے گی، میں تجھے نبی بنا کر واپس کروں گا۔ اور قرآن ایک گواہی دے رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، بہن نے مل کر جب دریا میں ڈالا ہے
قرآن گواہی دے رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں نہ کوئی کھڑکا تھا، نہ کوئی دڑکا تھا، نہ کوئی پریشانی تھی، نہ کوئی خطرہ تھا کہ کیا ہوگا. ایسا اطمینان تھا، اتنا یقین تھا کہ میں نے مالک کے سپرد کر دیا ہے. کیا جو سارے جہان کو سنبھالتا ہے وہ اسے نہیں سنبھالے گا؟ جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، سارے جہان کا پروردگار ہے، وہ اسے بھی سنبھالے گا. صندوق پانی میں چل دیا. قرآن کریم ایک اور ذکر کرتا ہے کہ والدہ موسیٰ تو آرام سے گھر چلی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کنارے کنارے چل دی محبت کی وجہ سے. دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے. وہ اس زمانے کی بات ہوگی جب بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہوگی، جب بھائیوں کو بہنوں سے پیار تھا. اب تو ان دونوں رشتوں میں اور اس خون میں جو بگاڑ آیا ہے وہ اور رشتوں میں ہے بھی نہیں. اس لیے کہتا ہوا بھائی کا بھائی راہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کے دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے. کوئی کسی کا حق شناس نہیں، کوئی کسی کا مزاج پہچان نہیں. ساڑی ساڑ ہے، حسد ہی حسد ہے، جلت ہی جلت ہے، گھر گھر میں بگاڑ ہے. فرمایا اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل. موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے چل رہی ہے، والدہ کو تسلی. قرآن گواہ ہے. آج ہمیں کتنی تسلی دے کوئی، ہم میں سے کون ایسا کر سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے کہ اللہ کا ایسا حکم ہو. اپنے بچے کو دریا میں تو کون ڈال لے گا؟ ہم لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے نہیں ڈالتے، اس لیے کہ ہمیں قبر میں قرآن کی ضرورت ہی نہیں. نہ قیامت میں ضرورت ہے، نہ قبر میں ضرورت ہے، نہ موت کے وقت ضرورت ہے. ہمیں تو ہمارے مرنے کے بعد 2-4 دیگیں چاولوں کی پکیں گی اور جب ملا اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ وہ جنت میں پہنچا کر ہی جائیں گے، چاہے خود وہ دوزخ میں جائیں، مگر ہمیں وہ جنت میں ضرور پہنچا دیں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی ہے صندوق چلتا 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 دریا کا وہ رخ لے لیا جو فرعون کے محل کی طرف جاتا ہے. صندوق ادھر چل دیا جدھر فرعون کا محل ہے، دریا کے کنارے. پریشان ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی بہن. پھر اسی نہر میں داخل ہو گیا یہ صندوق جو نہر فرعون کے محل کے اندر جا رہی تھی. بڑی پریشانی ہوئی. یوں آتا ہے مفسرین نے کتابوں میں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑ کر آئی اور روتی ہوئی آئی اور اماں کو آ کے بتایا کہ ایسا ایسا ہو گیا. کہنے لگی فکر نہ کر، میں نے دریا میں نہیں ڈالا، میں نے رب کے حوالے کیا ہے. وہ جانے اور اس کا رب جانے، میں کیا کروں؟ مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی مجھے اس سلسلے میں حزن نہیں، کوئی دقت نہیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے. بہن دور سے دیکھ رہی ہے. نہر میں صندوق داخل ہوا. آگے فرعون اور حضرت آسیہ دونوں نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں. صندوق قریب پہنچا، صندوق کی طرف فرعون ہاتھ کرتا ہے، صندوق پیچھے کو ہٹ جاتا ہے. آسیہ ہاتھ کرتی ہے، صندوق آگے کو آ جاتا ہے. کافی دیر تو بادشاہ اور رانی ملکہ یہی کھیل رہا دونوں کا. وہ ہاتھ کرے تو صندوق پیچھے کو ہٹ جائے اور آسیہ ہاتھ کرے تو صندوق آگے کو بڑھ جائے. بالآخر ہمت کر کے حضرت آسیہ نے صندوق کو پکڑ لیا اور نہر سے باہر نکال کر اسے کھول کر دیکھا تو چاند جیسا خوبصورت حسین بچہ انگوٹھے چوس رہا ہے. اور فرعون کی زمین ہلی. وہ کہنے لگا یہی ہے موسیٰ، بلاؤ کس کو قتل کراؤں گا. حضرت آسیہ فرمانے لگی لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. حضرت آسیہ کہنے لگی تیرا دماغ خراب ہے، ہزاروں لاکھوں بچہ قتل ہو گیا، اب تک موسیٰ کہاں رکھا ہے؟ وہ تو کبھی کا قتل ہو گیا. الفانا او نتخذہ ولدا، اولاد مجھے پیدا نہیں ہوئی، تیری اولاد کوئی نہیں، مجھ سے اولاد کوئی نہیں، یہ تو اللہ نے مجھے بچہ دیا ہے، قدرتی مجھے اولاد اللہ نے دیا، میں اسے پالوں گی. قرۃ عین لی ولک. یا لاکھوں بچہ قتل ہو گیا، اتنی دنیا برباد ہو گیا، اب تک موسیٰ بچا ہوا رکھا ہے. چل پڑے ہو، اتنا خوبصورت حسین بچہ، تو قسم کھا کے بتا اتنا حسین بچہ کبھی تو نے دیکھا؟ فرعون کہنے لگا نہیں،
نہ اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے. اس بادشاہ کی گھر والی جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، میں خدا ہوں، اس بادشاہ کی گھر والی بھی کہتی ہے مجھے بیٹا خدا نے دیا ہے. اور آج کلمہ پڑھنے والی عورت، نبی کی امتی بننے والی عورت، قرآن کو ماننے والی عورت کہتی ہے مجھے فلانے بابے نے دیا ہے. کمال ہو گیا نا. فرعون جیسے بادشاہ جس کے سر میں 400 سال میں کبھی درد بھی نہیں ہوا، اس کی گھر والی کہتی ہے مجھے خدا نے دیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. فرعون پھر کہنے لگا تو میری تباہی کرانے کی باتیں کرتی ہے. کہنے لگی چل چل بکواس نہ کر، فالتو بات نہیں کیا کرتے. لا تقتلوه عسى يلبانا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. یہاں سے پتہ چلا کہ اگر عورت دیندار ہو، عورت ایماندار ہو، عورت کے دل میں خدا اور قرآن پہ یقین ایمان ہو تو مرد کو قابو کر لیتی ہے. اور اگر ایسی عورت ہو شادی کے لیے، تیسرے دن شادی کا ہوا، اسی وقت اس کو لامہ دے، تیسرا دن ہو گیا مجھے آیا ہوا تو اب تک مجھے فلم بھی نہیں دکھا کے لایا، اس کی گود سے ولی پیدا ہوگا یا بدماش پیدا ہوں گے. حضرت آسیہ نے پیار کیا. یوں آتا ہے کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ نے گود میں لے کر ماتھے پہ بوسہ دو دیا. حضرت آسیہ کہتی میرے لب ٹھر گئے، سینے سے لگایا میرے سینے میں سرور آ گیا. میں نے پیارے پیارے ہاتھ پکڑ کے اپنی آنکھوں پہ رکھے. حضرت آسیہ کہتی میرے آنکھوں کو نور مل گیا. نبوت تو نرالی ہوتی ہے، نبی حسین ہوتا ہے، نبی خوبصورت ہوتا ہے، نبی نسب کے اعتبار سے بھی، حسب کے اعتبار سے بھی، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اپنے زمانے میں سب سے نرالا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسیہ نے دودھ کے لیے اور کہتا میری نوکری لگ جائے گی، محل میں آؤں جاؤں گی، مجھے بڑا آرام ملے گا، میرا تعلق بادشاہی گھر میں ہو جائے گا، بادشاہ کی محل میں ہو جائے گا. بادشاہ تو بڑی بات ہے. آج کل بھی دیکھ لو نا، افسروں سے یاری کرنے کے لیے، تھانے داروں سے یاری گانٹنے کے لیے چاروں طرف ڈلے ڈلیاں چکر لگاتے رہتے ہیں ہر وقت. کوئی تو میل جڑ جائے نا، کچھ تو فائدہ اٹھایا کریں گے. کسی کو پکڑوائیں گے، کسی کو چھڑوائیں گے، کسی سے لیں گے، کسی کو یہ کریں گے. ہر آدمی کی تمنا ہے، یعنی جتنے تم بیٹھے ہو برا نہ ماننا، یہ تمنا کسی کے دل میں نہیں ہوگی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جائے، مجھے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا خام میں دیدار ہو جائے. اور یہ سب کی تمنا ہے کہ تھانے دار سے یاری ہو جائے، ڈی سی سے یاری ہو جائے، کمشنر سے دوستی ہو جائے، کسی وزیر، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے ممبر سے یاری ہو جائے. یہ سب کی تمنا ہے. ہر عورت محل کا چکر لگا رہی ہے. خبر پھیل گئی آسیہ کو دریا میں سے بچہ ملا، آسیہ کو نہر میں سے بچہ ملا، آسیہ کو نہر میں سے بچہ ملا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سارا منظر دیکھ کر پھر اماں کے پاس گئی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ میں آ گئے، روتی ہوئی بہن پھر گئی ہے ماں کے پاس. کیا کرو گی؟ جہاں سے بچایا تھا وہیں پہنچ گیا. اماں نے بالکل پریشانی کی بات نہیں کی. کہنے لگی کیوں مڑ مڑ کے آتی ہے؟ جس کے حوالے میں نے کیا ہے اس کی مرضی ہے، جہاں لے جائے لے جائے. میں نے رب کے حوالے کیا ہے. پھر بھی یہ نہیں کہ میں چل کر کے دیکھوں فرعون کے پاس کیوں چلا گیا. عورتیں آتی ہیں دودھ پلانے کی بڑی کوشش کرتی ہیں. قرآن کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ. جتنی عورتیں بھی آئیں بڑی بڑی پیار کرتی تھی، بڑی بڑی کھجلاتی تھی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کی چھاتی کو منہ نہ لگا. ہر عورت آتی ہے، بڑی کوشش کرتی ہے، بڑا پیار کرتی ہے، بڑی چومتی ہے، چاٹتی ہے، میرا دودھ پینے لگ جائے، میرا کام بن جائے گا، میرا کام بن جائے گا. مگر جو نبی جوانی میں دوسروں کے حق آ کر دلانے کا ذمہ دار ہو، جو ظلم کو مٹانے کا ذمہ دار ہو، جو دوسروں کے حق دلانے کا ذمہ دار ہو، وہ نبی بچپن میں بھی کسی کا حق نہ پیا کرتا ہے نہ کھایا کرتا ہے. حدیث پاک میں ارشاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام نے نقل فرمایا، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی خوش نصیب مائی تھی جس نے کئی سال تک کالی کملی والے کو گود میں کھلایا، لاکھوں مرتبہ پیشانی پہ بوسے دیے. ایک اور رضائی بھائی بھی تھا، کبھی کبھی محبت میں آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف کا دودھ پلانے کی بھی کوشش کرتی. حضور نے فرمایا، حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرے سے لاڈلے بچے نے کبھی دوسری طرف کے پستان کو منہ نہ لگایا. نبی
بچپن میں بھی معصومیت میں بھی کسی کا حق نہیں کھاتا نہیں پیتا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو عورتوں نے بڑا دودھ پلانے کی کوشش کی مگر کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں. آسیہ بڑی پریشان ہے، حضرت آسیہ بڑی حیران ہے، کیسے پلاؤں کیا پلاؤں، یہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، چومتی ہے چاٹتی ہے پیار کرتی ہے. جب یہ منظر دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل. او رانی، او ملکہ، او بادشاہ کی گھر والی، اگر اجازت ہو میں بھی ایک عورت کو بلا لاؤں، شاید یہ اس کا دودھ پی لے. اگر تم اجازت دو تو میں بھی ایک عورت بلا لاؤں، شاید اس کا دودھ پی لے. قرآن کریم میں ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کلیجہ اتنا تھڑکتا تھا، اتنا دھڑکتا تھا، بھائی کی وجہ سے دوڑ کر پکڑ لوں، ہاتھ میں لے لوں، ماتھا چوم لوں، پیار کر دوں. اللہ فرماتے ہیں ماں کے دل پہ بھی بہن کے دل پہ بھی ہم نے ہاتھ رکھ دیا تھا کبھی ان کو شک نہ پڑ جائے. تو کہنے لگی جب آدمی پریشان ہو اور کوئی امداد کی بات کرے تو سب کو اچھی لگتی ہے نا. آسیہ کہنے لگی تاکہ کھڑی ہوئی باتیں کر رہی ہو، اگر تیرے علم میں تیری جانچ میں تیری دانش میں کوئی ایسی عورت ہے تو دیر کیوں کر رہی ہے؟ میری جان نکل رہی ہے، میرے بچے کو پیاس لگی ہے. بہن گئی والدہ کو بلا کے لائی. اللہ پاک فرماتے ہیں لولا اربتنا، اگر ہم تیرے دل پر اے والدہ موسیٰ تیرے دل پہ اپنا ہاتھ نہ رکھتے تو دوڑ کے اس کے اوپر گر پڑتی، رات سارا کھل جاتا. وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. موسیٰ علیہ السلام کی اماں آ گئی اور بڑی بے توجہی سے میرا گھر دور ہے، میں مشکل سے آ سکوں گی، محلوں میں آنے جانے کی مجھے عادت نہیں ہے، میں تو ایک غریب عورت ہوں، میں کیسے آیا کروں گی اتنی دور سے، میرا آنا بڑا مشکل ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے، اور بڑی بڑیوں کا دودھ نہیں پیا اس نے، یہ میرا دودھ کیسے پی لے گا. جب موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ کہنے لگی بہن باتیں نہ کر، جلدی کر، میرے بچے کے لب خشک ہو رہے ہیں. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا، دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا. سارے محل میں جشن ہو گیا، بڑا دھوم دھام سے بڑی خیرات ہوئی اور بڑا یہ ہوا کہ بھئی دودھ پی لیا دودھ پی لیا. کل سے بڑی پریشانی تھی، ہزاروں عورتیں آئی، کسی کا دودھ نہیں پیا. وہ آسیہ کے بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا، آسیہ کے بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. کمال ہو گیا. اور وہ والدہ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی کہنے لگی میں مشکل آ سکوں گی. آسیہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی دیکھو بہن، ہزاروں عورتوں میں سے دودھ تیرا ہی پیا ہے، جو نوکری مانگو گی، جو انعام مانگو گی، جو کہو گی وہ میں تجھ پر قربان کروں گی. تو میرے محل میں رہنا شروع کر دے، یا تیرا محل اپنے گھر کے قریب بنوا دیتی ہوں، یا آنے جانے کا کرائے کا سواری کا انتظام ہے، تمہیں آنا ہی پڑے گا. فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اے والدہ موسیٰ دیکھ میں رب نے تیرے سے جو وعدہ کیا تھا تو نے میرے حکم کو پورا کیا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. تو نے دریا کا غم نہ کیا، پانی کا غم نہ کیا، درندوں کا غم نہ کیا، کسی کی کھا جانے کا غم نہ کیا، کسی ایک خطرے سے بچا کر ہزاروں خطرات کے حوالے کر دیا. دیکھ میں رب نے وعدہ پورا کر دیا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ. میں نے تیری گود میں صرف بچہ نہیں پہنچایا بلکہ موسیٰ علیہ السلام پہنچا دیا. تنخواہ بھی مقرر ہو گئی، انعام بھی مقرر ہو گیا، بچہ بھی مل گیا. موسیٰ علیہ السلام کی اماں بھی بڑی خوش ہوئی. حضرت آسیہ پال رہے اور باہر کے بچوں کو پھر بھی قتل کرا رہا ہے. ملک میں مصر میں لوگوں کے بچوں کو پھر بھی قتل کرانے سے بعد نہیں آتا. اسی لیے خود کہتا کہ غرے کو غرق کرتا ہے، غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، اور اپنے کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں. لوگوں کے بچوں کو قتل کرا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں پال رہا ہے. کون اس کی بہنیادیوں کو جانے، کون اس کا مقابلہ کرے. پل رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اماں کو بھی اچھا کھانا ملتا ہے، اچھا پینا ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں. اور یہی تو وجہ ہے جو نبی کے قریب آئے گا اس کا دین بھی بنے گا، اس کی دنیا بھی بنے گی.
सारी चीजें उसकी बन जाती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की थोड़ी सी उम्र हुई, 6 महीने की, नबी बड़ा होनहार होता है बचपन से ही। गोद में लिए हुए फिरौन बैठा था, प्यार कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी पकड़ के झटका मार दिया। आए, बाजी बातों का बड़ा दुख लगता है। और लोगों 400 साल अपने आप को खुदा कहलवाने वालों के मुंह पे भी दाढ़ी थी। जो अपने आप को रब्बुल आला कहते थे, उनके मुंह पे, चेहरे पे भी दाढ़ी थी। आज बड़े बड़े मोहब्बत के दावेदार, हुजूर के बड़े वफादार, शफाअत के उम्मीदवार, वो सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी सब का जो रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि छोटा बच्चा बाप के साथ रात को सो गया, आंख जो खुली तो बाप के मुंह पे जो हाथ फेरा बेटे ने तो समझ में आया अम्मा है, लेकिन दूध की जगह नहीं मिलती। मुंह देखा तो अम्मा जैसा ही है। ये छोटे बच्चे बड़े सियाने होते हैं, बड़े होशियार होते हैं। यूं जो हाथ फेरा मुंह पे तो वही मां जैसा मुंह, छाती पे हाथ फेरे तो कुछ नहीं। और कुछ तो हया करो, कुछ तो गैरत खाओ, ये मुंह लेकर उस नबी के दरबार में जाओगे। फिरौन की दाढ़ी पकड़ कर मूसा अलैहिस्सलाम ने झटका मार दिया और कहा लगा इधर आओ, लो फैसला हो गया। उन्होंने कहा क्या हुआ? पता चल गया यही मूसा है। उन्होंने कहा हुआ भी क्या है, तुझे तो मूसा बहुत दिनों से दिखाई दे रहा है, आज से थोड़ा ही। उन्होंने कहा कमाल हो गया तेरी वाली। उन्होंने कहा हुआ भी कुछ कि मेरी दाढ़ी पकड़ के खींची, झटका मारा मेरी दाढ़ी में। उन्होंने कहा वाह वाह, इतनी उम्र बादशाह करते हो गए, खुदा बने बैठे हो, तुझे ये पता नहीं? बोले बच्चे को क्या पता था दाढ़ी है, इज्जत है, क्या है, मासूम बच्चा, इसे क्या पता? और कह रहा तो मुझे मरा के हटेगी बस। दोनों लड़ पड़े मियां बीवी। असल मुकाबले तो अल्लाह कराता था ना। फैसला इस पर हुआ कि आग लाओ और सांप लाओ। आग भी लाई जाए और सांप भी लाया जाए, नाग। अगर इसने आग में उंगली डाली तो समझेंगे बच्चा है, बेखबर है, और अगर सांप की तरफ हाथ किया तो समझेंगे यही मूसा है। कुरान करीम में है कि मूसा अलैहिस्सलाम तो सांप की तरफ चलते थे, जिब्रील अमीन ने हाथ पकड़कर अंगारी पे रख दिया। अब आग अपनी जगह रोशन तो जरूर थी, लेकिन सांप हरकत करता था, रंग बिरंगा था, वो अच्छा लगा। जिब्रील अमीन ने उंगली पकड़कर अंगारी पे रख दी, और बच्चे की अंगारी जो उंगली पे लगी, बच्चे की आदत है मुंह में उंगली डालने की, वो अंगारी जुबान पे भी लग गई। अब हज़रत आसिया को और मौका मिल गया। उन्होंने कहा मेरे बच्चे की उंगली जलवा दी, मेरे बच्चे की जुबान जलवा दी, तुझे हर वक्त ख्वाब में मूसा दिखाई देता है, मेरा जरा दिल ठंडा हो रहा है, मुझे एक अल्लाह पाक ने मशगला दिया है, एक बेटा दिया है, मैं दिल लगाए बैठी हूं, तुझे तो असल बैर मुझसे है, इससे नहीं है, मेरे साथ तेरी दुश्मनी है। जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया हर वक्त मूसा मूसा कहता रहता है, तेरा दिमाग खराब हो गया। ये जंग भी हजरत आसिया ने जीत ली। उन्होंने कहा बाबा चलिए, तू रखी से संभाल कर, मैं ही हार गया, ये मूसा नहीं है। अल्लाह पाक फरमाता है यही तो है, यही है जो तेरे सारे हुकूमत तक तो ताज का बेड़ा गर्क करेगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम होनहार होते चले गए, सियाने होते चले गए, और बचपन से ही अल्लाह अल्लाह की नाम की रट शुरू कर दी, अल्लाह के नाम को पुकारना शुरू कर दिया। साथ साथ हजरत आसिया ने भी शुरू कर दिया। अल्लाह का प्यारा नाम तो इतना है, तुम सवेरे उठ कर लो या ना लो, खुदा की कसम दरख्त का पत्ता पत्ता मौला का नाम लेता है, और चिड़िया उस रब का नाम लेती हैं, परिंदे उस रब का नाम लेते हैं, कीड़ी मकोड़े उस रब का नाम लेते हैं, दरख्त दीवार उस मौला का नाम लेते हैं। और शर्म नहीं आती मुसलमान तो पैर तक पड़े करें और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन के मरे, और हुजूर की गुलामी में हमारा हशर हो। अल्लाह पाक हम सबको सच्चा मुसलमान पर कदीमदार बनाए।